تو پلٹایا کیوں جاتا؟ تو معلوم ہوا کہ نہ اس عمارت کی اہمیت ہے نہ اس عمارت کی پوجا ہے. عمارت اور پتھر کی پوجا نہیں ہے بلکہ حکم خدا کی اطاعت ہے. یہ ہے اصل بنیادی چیز. یہدی من یشاء. اب رہا کوئی مانے اور نہ مانے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخیرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جماعت جو ان کے ساتھ تھی، یہود کی جماعت میں علماء تھے بڑے بڑے. انہوں نے جب جانا کہ یہ رسول برحق ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا اور تبدیل قبلہ کے بارے میں بتایا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ حضرت ابراہیم کا قبلہ ہوگا. اس لیے فرما رہے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. سیدھا راستہ کسی کی جاگیر نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح اصل میں قبلے کی جو تبدیلی ہو گئی ہے یہ تو ایک علامت ہے، لیکن اصل بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا خاتمہ ہو گیا اور نبی آخر الزماں کی امامت کی ابتدا ہو گئی. خلافت عرضی تبدیل ہو گئی، خلیفہ بدل گیا. اب بنی اسرائیل میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو دنیا کی امامت کرے. اب اس کی امامت کے لیے دوسرا امام آ گیا ہے اور اس کا قبلہ بھی دوسرا قبلہ ہو گیا. مکمل طور پہ اس کو ممتاز کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلہ مقرر فرمایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہی نہیں ہے کہ تمہارا قبلہ بدل دیا گیا اور تمہارے میں نبی آخر الزماں پیدا کیے گئے. یہی نہیں ہے بلکہ ہم نے تم کو اے امت محمدیہ ایک بہترین امت بنایا. کذالک. اور اسی طرح پوری امت جیسے قبلہ بدلا پوری امت میں انقلاب آ گیا، پوری امت کھڑی کر دی گئی اور ایک بہترین امت پیدا کر دی گئی. کذالک جعلناکم. امت بنی اسرائیل ختم کر دی گئی، ان کو موقع دیا گیا کچھ دن کے لیے، چند دنوں کے لیے. سارے انبیاء ان میں پیدا ہوئے بنی اسرائیل کے، ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، لیکن آخر میں دیکھا گیا ہے کہ اب یہ کام کے نہیں رہے، لہذا اب ایک دوسری امت کھڑی کر دی گئی اور ان کے لیے ایک نبی بھیج کیا گیا ہے. تو کذالک جعلناکم. اور یہی نہیں کہ یہ ایسا ہوا بلکہ ہم نے تم کو ایک امت بنایا وسطاً، بہترین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ لوگوں کو بہترین امت بنایا ہم نے تم کو. وسط کہ مانے بہترین، سین کو زبر کے ساتھ. وسط نہیں، وسط کے مانے بیچ کا. وسط بہترین، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ حضرات سے مخاطب ہے کہ آپ کو ہم نے بہترین امت بنایا. کیوں؟ گوشت اور مچھلی کھاتے ہیں آپ. گوشت مچھلی کھانے کی وجہ سے بہترین امت کوئی ہوتی ہے نہیں، بلکہ کیا کام ہے تمہارا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تاکہ تم آنے والی اگلی امتوں پر گواہ بنو ان تعلیمات کے لیے. لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ. نبی نے جو تم کو سکھایا ہے ان تعلیمات کو لے کر کائنات کی آنے والی تمام امتوں پر کھڑے ہو جاؤ گواہ بن کے. پھیلاؤ ان کو. لِتَكُونُوا ہم نے تم کو ایک بہترین امت بنایا. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تاکہ تم لوگوں کو بتاؤ اگلی باتیں. یہ تعلیمات سب لوگوں کو بتاؤ. پورے عالم اسلام میں، ہندوستان ہو کہ پورا عالم اسلام ہے، دعوت اور تبلیغ کا کام غیر مسلموں میں نہیں ہونے کے برابر کام ہی نہیں. دعوت اور تبلیغ کا کام بالکل نہیں. قرآن کی تلاوت کا کام ہو رہا ہے
कुरान को समझने का काम हो रहा है, फिक़ह को समझने का काम हो रहा है, नमाज पढ़ने का काम हो रहा है, तिलावत हो रही है, ज़कात हो रही है। हज के लिए तो जनाब ऐसा रश हो गया कि जगह नहीं मिल रही है, ये भी हो रहा है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो वही काम नहीं हो रहा है जिसके लिए उम्मत को पैदा किया गया है। उम्मत को किस लिए पैदा किया गया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया लितकूनू शुहदा अलन नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ, यानी तालीमात कुरान और हदीस के लोगों को पहुंचाओ और गवाह बन जाओ कि जो बात रसूल से हम सुने थे और हमको मिली, हमने तुम तक पहुंचा दी। अब क़यामत के दिन ये नहीं बोलना कि हमारे पास कोई रसूल नहीं आए थे, हमको तो रसूल आए नहीं हमारे पास, हमको मालूम ही नहीं, ये नहीं बोलना। शुहदा तुम गवाह बन जाओ, क्यों? हमने पहुंचाया ना तुमको खुदा का कलाम। अब गैर मुस्लिम तो बेचारे किधर ही रहे, खुद शहरों से हट के देहातों में जो मुसलमानों का हाल है उनको कुछ पता ही नहीं क्या चीज है, रसूल क्या चीज है, आखिरी रसूल किसको बोलते, खत्म नबूवत क्या मसला है, कोई मालूम ही नहीं। उनको सिर्फ ये मालूम है कि 100 रुपये 150 रुपये कमाना, पेट भरना, बाकी खत्म। अगली चीज उनको कोई पता नहीं, कोई बताने वाला आया ही नहीं, कोई शहर छोड़ने तैयार नहीं, कोई वहां के उनकी आबादी में रह के मेहनत करने और बताने के लिए कोई तैयार नहीं। यही गली कूचों में जलसे जगह जगह करने सब तैयार। लेकिन जहां कादियानियत जोरों पे है, जहां लोगों को पता ही नहीं है, वहां कोई जाने तैयार नहीं, इसलिए कि वहां जाने से नाम और नमूद तो होता नहीं। नाम होना है तो यही कोई बड़ा जलसा कॉन्फ्रेंस सब करने तैयार है, ताकि लोगों को मालूम होगा अरे वाकई इन्होंने बड़ा काम किया कादियानियत के खिलाफ। लेकिन हकीकत में जहां लोग कादियानी बन रहे हैं, शहर में कौन बन रहा है कादियानी? जहां कादियानी लोगों को बनाया जा रहा है पैसे देके, माल देके, उनकी गरीबी और जहालत का इस्तेहसाल करके, वहां कोई पहुंचने तैयार नहीं। तो खुद मुसलमानों को मुसलमान बनाने के लिए हम तैयार नहीं, तो गैर मुस्लिमों को दावत देंगे कब? अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये किबले की तब्दीली और ये जो तहवील किबला वगैरह का मामला हुआ है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? ये एक अलामत थी। ये दरअसल हमने तुमको एक बेहतरीन उम्मत बनाया है ताकि तुम तालीमात इस्लाम पहुंचाओ आने वाली नस्लों तक। वो यकून और रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल यानी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम पर गवाह रहेंगे क़यामत के दिन के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैंने अपनी उम्मत को ऐलान करके फतेह मक्का के मौके पर कह दिया था, हज्जतुल वदा के मौके पर, हल बल्लगतु 1,24,000 के मजमूए को मुखातब करके मैंने कहा था कि क्या मैंने पहुंचा दिया अल्लाह के पैगाम को? तो सब ने कहा था भला क्यों नहीं, आपने जरूर पहुंचाया है। तो मैंने उस वक्त कह दिया था अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तुम गवाह है, ये क्या कह रहे हैं, जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा था मैंने वो तकमील की है और इन्होंने गवाही दी है। तो क़यामत के दिन रसूल कहेंगे क्यों, मैंने तो तुमको पैगाम पहुंचाया था और कह भी दिया था कि फलयुबल्लिगु शाहिदुल गाइबा, जो यहाँ हाजिर नहीं है, जो हाजिर लोग हैं वो गायब लोगों को बात पहुंचाएं। और ये भी कह दिया था कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक बात भी मेरी किसी तक पहुंची वो दूसरों तक पहुंचाए, ये तो मैंने कह दिया था। और खुद खुदा ने भी तुमको हुक्म दिया था कि हमने तुमको उम्मत वसत, उम्दा उम्मत इसलिए बनाया है ताकि तुम ये पैगाम लेके खुद न बैठो बल्कि अगले आने वाली नस्लों तक उसको पहुंचाओ। तो ये जो इनाम है अल्लाह का, बेहतरीन उम्मत जो बोल रहा है अल्लाह ताला, एक किस्म की बड़ी जिम्मेदारी भी है। जहां ये इनाम है कि आपको बेहतरीन उम्मत फरमाया जा रहा है, वहां जिम्मेदारी भी है। ये
کہ کیا کیا آپ نے اس کے بارے میں؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن رسول تم پر گواہ ہوں گے کہ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنی امت کو یہ پہنچا دیا تھا۔ تو ایک قسم کی وارننگ بھی ہو گئی ہے۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر یوں بھی لکھی ہے کہ قیامت کے دن تمام انسان، بنی نوع انسان کھڑے کر دیے جائیں گے، تو وہ پچھلی امتیں سب کہیں گی، حضرت نوح کی امت، حضرت ادریس کی امت، حضرت ابراہیم کی امت، سارے انبیاء کی امتیں کہیں گی کہ نئے نئے صاحب ہم کو تو معلوم ہی نہیں کوئی نبی آئے تھے۔ کب آئے تھے؟ کہاں آئے تھے نبی؟ ہم کو نہیں معلوم۔ امت محمدیہ کھڑے ہو جائے گی اور کہے گی کہ نہیں یہ آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام آئے تھے آپ لوگوں کے پاس اور انہوں نے اپنا پیغام بڑی تگود و محنت سے سنایا تھا، اس کے باوجود 9.5 سال کی تبلیغ کے باوجود تم میں کہ صرف 3 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، 950 سال دعوت کا کام کرنے کے باوجود دلوں میں اتنا سختی آ گئی تھی کہ حق کی دعوت کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین گئی تھی۔ 3 آدمی مشکل مومن ہوئے تھے، یہ ہم کو معلوم۔ اور حضرت لوط کی امت کہے گی، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، حضرت یعقوب کی، وہ تمام امتیں کھڑے ہو کے کہیں گی کہ نہیں ہم کو تو نہیں معلوم کون سے نبی آئے تھے اور تعلیمات بھی ہم کو ملی تھی۔ تو امت محمدیہ کھڑی ہو جائیں گی، کیوں؟ سب آئے تھے نا، بولے آپ کو کیسا معلوم؟ ہم کو نبی آخر الزمانے کتاب دی، حدیثوں سے سمجھایا، وہ کتاب میں تو سب ہے، حضرت سلیمان کے واقعات ہے تفصیل سے، حضرت نوح کے واقعات ہے، حضرت ابراہیم کے ہے، حضرت آدم کے ہے، سب کے واقعات تو ہے ان میں۔ آپ ایسا کیسا غلط اور جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ کہ معلوم ہی نہیں؟ ہماری وہ کتاب میں تو ہے، اور وہ کتاب جھوٹی تو نعوذ باللہ نہیں ہو سکتی، اور ہمارے رسول نے بھی ہم کو بتایا تھا کہ ایسا ایسا پچھلی امتوں کا حال تھا۔ اور قرآن میں بھی ہے کہ ہر قوم اور ہر رسول کی تفصیل موجود ہے، تو کیسا بول رہے ہیں آپ کہ نہیں پہنچائے تھے؟ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو میری امت کہہ رہی ہے یہ صحیح ہے۔ یہ بھی مطلب تفسیر بعض مفسرین نے بھی ہے، کذالک جعلناکم، ہم نے تم کو بنایا ایک بہترین امت تاکہ تم گواہ رہو انسانیت پر۔